السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں ڈی جی الیکشن کمیشن میڈم نیگا صدیق صاحبہ، میڈم سمینا نذیر صاحبہ، اور اس سے بھی سب سے زیادہ بہت ہی زیادہ وہ تمام خواتین جو اتنی پرجوش، اتنی متحرک، اتنی نالجبل، اتنی سمجھدار پورے ملک سے یہاں اسلام آباد میں ہمارے پاس تشریف لائی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سچی بات یہ ہے کہ جتنے بھی کویسچنز آج پٹ ہوئے ہیں، تمام خواتین نے جو گراس روٹ لیول پر جو الیکشن اور ووٹ کے متعلق جتنی بھی ان کو معلومات ہیں، یہ تو بہت ہی پریکٹیکل ہیں. اس سے صاف ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ہماری دیہی رہنما خواتین جتنی بھی ہیں وہ گراس روٹ لیول پر ووٹ اور اس کی اہمیت کو کتنا اچھا سمجھتی ہیں، اور اپنے اپنے طور پر وہ پوری کوشش کر رہی ہیں کہ خواتین کے ووٹ بنوائیں، شناختی کارڈ بنوائیں اور ان کو اپنے الیکشن پروسیس میں شامل کر کے فیصلہ سازی کے عمل میں بھی شامل کریں. ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج الیکشن کمیشن کی ایک سینئر نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہے، اور یقیناً وہ آپ کے نوٹس لے رہی ہوں گی اور اپنی طرف سے حکومتوں کو وہ سفارشات پیش کر رہی ہوں گی. گراس روٹ لیول پر تو آپ نے بہت سی باتیں کر لی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ خواتین کو گراس روٹ لیول سے نکل کر اب اوپر کی سطح پر جانا چاہیے. ہمیشہ بدقسمتی سے ہم نے خواتین کو صرف کونسلر سے جانا. خواتین صرف کونسلرز نہیں ہیں. الیکشن پروسیس صرف کونسلرز کی حد تک کا نام نہیں ہے، کونسلر سے اوپر بھی نام ہے، ناظم ہے. اگر ہم مقامی حکومتوں کے نظام کی بات کریں تو ہیڈز ہیں، کمیٹیز ہیں، ان کے چیئرمین بننا ہے، نہ کہ صرف ہم نے صرف کونسلر ہی بننا ہے. تو اس لیے اب ہم تھوڑی دیر کے لیے ملکی سطح کے جو قوانین ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں. دیکھیں، آئین پاکستان جو ہوتا ہے نا، وہ آپ لوگوں نے بنایا ہوتا ہے. آئین پاکستان پورے ملک کی، پوری ریاست کی عوام کا قانون ہوتا ہے، اور جو چیز آئین پاکستان میں چلی گئی ہے اس کو ماننا، اس کی پیروی کرنا تمام عوام کی اور تمام ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے. یہ ان کی فیور نہیں ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ حقوق جو آئین نے اپنے لوگوں کو دیے ہیں ان تک پہنچائیں. آئین کی آرٹیکل 40A جو ہے اس کو تمام لوگ آپ سے سب سمجھتے ہوں گے کہ جو اس میں کیا ہے. اس میں یہ ہے کہ تمام صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مقامی سطح پر ایسا حکومتی نظام بنائیں جس میں اس کو سیاسی، مالیاتی اور انتظامی خود مختاری ہو. اب غور سے سمجھیں، تمام صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ایک ساتھ ایسا مقامی طور پر ایک مقامی حکومتی نظام قائم کریں جس میں سیاسی کا مطلب، پولیٹیکل کا مطلب یہ ہے کہ نیچے سے لے کر اوپر تک سیاسی نظام میں ان کو شامل کریں. اور اسی وقت جب وہ سیاسی نظام میں ان کو شامل کریں تو ان کو پورے مالیاتی اختیارات بھی دیں. جب مالیاتی اختیارات کی بات آتی ہے تو تبھی یہ اختیارات نیچے کی حد تک ڈیوالو نہیں ہوتے. اور انتظامی میں کیا ہے کہ جتنی بھی کمیٹیاں بنیں ان میں خواتین کی بھی نمائندگی اسی طرح ہونی چاہیے جیسے مردوں کی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ہی اور بھی آرٹیکل ہیں جس کے اندر آئین نے یہ کہا ہے کہ مقامی حکومتی نظام کے متعلق بہتر سے بہتر صورتحال بنائی جائے. آرٹیکل جس طرح 32 ہے کہ ریاست منتخب نمائندوں کے ذریعے مقامی حکومتی نظام کی حوصلہ افزائی کرے گی جس میں کسان، مزدور اور خواتین کو خصوصی طور پر نمائندگی دی جائے گی. جب آئین نے یہ بات لکھ دی ہے کہ کم سے کم یہ جو 3 ویکر سیگمنٹ آف دی سوسائٹی ہیں ان کے لیے آپ نے اسپیشل میئرز بنانے ہیں، یہ آئین نے لکھا ہے، کسی قانون نے نہیں لکھا، کسی سبارڈینیٹ لیجسلیشن نے نہیں لکھا.
اب اس کی ذمہ داری جتنے بھی امپلیمنٹنگ ادارے ہیں، جتنے بھی امپلیمنٹنگ ادارے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اس آئینی پروویژن کے تحت پابند کریں دوسرے اداروں کو، دوسری تنظیموں کو. جس طرح ہم الیکشن کمیشن سے یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ اس کو غور سے پڑھیں، پابند کریں حکومتوں کو، کوئی سفارشات کی شکل میں کریں. سیاسی جماعتیں ان کے پاس رجسٹر ہوتی ہیں، ان کو پابند کریں کہ آپ اپنا کوٹا اس میں مزید سے مزید کریں، 20% ہے تو 50% کریں، وٹ ایور جو مناسب ہو. تو ہم ان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جتنی بھی صوبائی حکومتیں ہیں، جتنی بھی سیاسی تنظیمیں ہیں، جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، جب وہ آپ کے پاس کبھی آئیں تو آپ ان کو یہ سفارشات ضرور پیش کریں. اب اسی طرح جب مقامی حکومتوں کے نظام کے لیے ہمیں الیکشن درکار ہوتے ہیں تو آئین نے یہ ذمہ داری بھی الیکشن کمیشن کو ہی سونپی ہے. آرٹیکل 48(2) ہے کہ مقامی حکومتی نظام کے انتخابات الیکشن کمیشن آف پاکستان کرائے گا. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مقامی حکومتی نظام کے الیکشنز کو کرائے. دوسری ذمہ داری ان کی یہ ہے کہ یہ جو لمیٹیشنز ہیں، حلقہ بندیاں ہیں جنہیں کہتے ہیں، ڈیلیمیٹیشنز جو ہیں، حلقہ بندیاں، یہ بھی ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے، اور اس پر انہوں نے بہت محنت کی ہے، بہت کوشش کی ہے، اور یہ حلقہ بندیاں کر رہے ہیں. تو ایک تو ان کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ حلقہ بندیاں، اور وہ بھی حلقہ بندیاں اس شکل میں بنائی جائیں. عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ سیاستدان اپنی فیور کے لیے کانسٹیچوئنسیز کو کر لیتے ہیں، لیکن یہ اس کو جنڈر لینس سے بھی کوئی جو ہے نا، یہ سوچ بھی ہونی چاہیے کہ اگر آپ نے ان کو کرنا ہے تو یہ حلقہ بندیوں میں یہ بات بھی ایک ذہن میں رکھنی چاہیے. اچھا، اب آپ دیکھیں نا جی، آج کیونکہ زیادہ خواتین ہیں تو ہم خواتین کی ہی بات زیادہ کر لیتے ہیں کمپیریزن کے سامنے سے. مشرف رجیم میں سب کو پتہ ہے کہ پہلی دفعہ جو ہے خواتین کی مقامی حکومتوں کے نظام میں یا صوبائی اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں 33% تک سیٹیں جو تھیں وہ کسی نہ کسی شکل میں لائی گئیں. ابھی بھی سندھ میں 33% ہی ہے، قانون کے اندر ہے. بلوچستان میں بھی 33% ہی ہے. KPT میں آپ کیونکہ مختلف ٹاؤن کمیٹی، یونین کمیٹی، اس میں ذرا مختلف ہے تو لگا لیں، وہ بھی 30% کے قریب ہے. پنجاب کے اندر بدقسمتی سے 14% کے قریب مجھے جو سمجھ آئی ہے. تو یہ کتنا بڑا گیپ ہے کہ پنجاب جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، 10-12 کروڑ آبادی ہے، بہت سے ملکوں سے بڑا ہے. تو اس میں خواتین کی اس طرح کی پروپورشن کیوں رکھی گئی ہے، یہ سوال ضرور کرنا چاہیے، اور آپ سب لوگوں کو کرنا چاہیے کہ خواتین کی نمائندگی پنجاب میں کم کیوں ہے. اور ایک اور چیز جو بہت ہی امپارٹنٹ ہے، وہ سب اس کو، یہ ہماری بہت بڑی سفارش ہوگی الیکشن کمیشن سے کہ وہاں پر ایک ہیڈ منتخب ہوگا جو براہ راست منتخب ہوگا، اور پھر منتخب ہونے کے بعد کیبنٹ بنائے گا. کیبنٹ کے بعض جگہوں پر 10 ارکان ہیں اور بعض جگہوں پر 7 ارکان ہیں. جہاں 10 ارکان ہیں وہاں 5 منتخب ہیں اور 5 غیر منتخب ہیں. اور کوئی قانون کے اندر کوئی ایسی مینڈیٹری پروویژن نہیں ہے کہ ہیڈ نے مینڈیٹری طور پر کوئی عورت رکھنی ہے. یہ اس کی ثوابدید ہے کہ وہ اس 5 میں سے 2 عورتیں رکھ لے، 1 رکھ لے، یا کوئی بھی نہ رکھے. تو ایٹ لیسٹ اب قانون میں تو یہ نہیں ہے. اب یہ الیکشن کمیشن یا حکومت بہتر سمجھتی ہے، یا آپ لوگوں کی آواز ہے جو ان تک پہنچنی چاہیے. اپنے اپنے علاقوں میں آپ نے جو ہیڈ ہوگا اس سے رابطہ رکھنا ہے، اور جو اس کی کیبنٹ بننی ہے یہ شور کرنا ہے کہ اس کے اندر خاتون کی نمائندگی ہو. اور ایک اور چیز ذہن میں رکھیں، ایک تو ریزرو سیٹ ہوتی ہے، کسی جگہ 1 ہے خاتون کی، کسی ٹاؤن کمیٹی میں 1 ہے، نیبرہڈ میں 1 ہے، میٹروپولیٹن میں 5 ہیں. آپ نے براہ راست
جنرل سیٹ پر الیکشن لڑنے کی کوشش کرنی ہے، اور خاص طور پر، اور وہ ایڈ ہوں گی نا، وہ تو ایک ریزرو سیٹ ہوگی، اور ہیڈز کی سیٹ پر آپ نے ضرور کنٹیسٹ کرنا ہے۔ ہیڈ کی سیٹ پر آپ خاتون کے حساب سے بھی آپ چیئرمین کی ہیڈ ہو سکتی ہیں نا، پھر آپ کی مرضی ہے۔ اس کے ساتھ وہ ریزرو سیٹ بھی ایڈ ہو جائے گی، اور آپ جنرل سیٹ پر آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے، بے شک ساری خواتین الیکشن لڑیں، آپ پر اس طرح کا کوئی، اگر کوئی گروپ ہے، الیکٹرل گروپ ہے یا پولیٹیکل جماعت ہے، وہ جو اپنا سیکوینس بنائے گی اس میں کوشش کریں کہ خواتین زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ آپ اپنے ایم پی ایز، ایم این ایز کو یہ باور کرائیں، کیونکہ آپ نے سب سے زیادہ اپنا اس وقت گراس روٹ لیول پہ کام کیا ہوا ہے۔ دیکھیں نا، ووٹ بنوانے کی حد تک، ایم آر وی منگوانے کی حد تک آپ لوگوں کی سب کی بہت پورے ملک کے اندر کوشش ہے۔ اور پھر اگلی بات دیکھیں، ضلعی سطح پر یہ جو ہمارے بنیں گے، مقصد کمیٹیاں بنیں گی، جو کمیٹیاں بنیں گی، کمیٹیوں کے اندر بھی لا کے اندر ایسی کوئی مینڈیٹری پروویژن نہیں ہے کہ اس کمیٹی کی ممبر کوئی خاتون بھی ہونی چاہیے، یعنی کوئی مینڈیٹری نہیں ہے کہ کم سے کم اتنی ممبرز خاتون ہونی چاہیے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اس پر بھی نظر رکھنی ہے، کیونکہ قانون کے اندر نہیں ہے، چیئرمین کی مرضی ہے اس کمیٹی میں۔ جس طرح ضلعی ترقیاتی کمیٹی ہے، کتنی امپارٹنٹ کمیٹی ہے، ایجوکیشن کی کمیٹی ہے، ہیلتھ کی کمیٹی ہے، تو وہاں اس کمیٹی کے اندر یہ قانون کے اندر کوئی نہیں رکھا گیا۔ تو آپ نے یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ آپ نے وہ اس پر ضرور ایسا رکھنا۔ اچھا، ایک جو چیز سب سے امپارٹنٹ ہے وہ یہ ہے، وہ جو گورنمنٹ کی ول ہے نا کہ مقامی حکومتوں کے نظام کو مستحکم نہیں ہونے دینا، پروموٹ نہیں ہونے دینا، وہ ان کی جگہ جگہ ہر چیز سے ظاہر ہوتی ہے۔ ابھی بھی جو چاروں صوبے میں قوانین بنے، وہ سپریم کورٹ نے شور مچایا، الیکشن کمیشن نے شور مچایا، الیکشن پنجاب میں پھر بھی کوئی نہ ہوئے، وہ قانون آہستہ آہستہ آ کے آخر میں بنے، اور وہ بھی تھرو نوٹیفیکیشنز بنے۔ اور اب ایک اور چیز بڑی اہم ہے قانونی نقطہ نگاہ سے، پنجاب کے اندر اس وقت 2 قانون ہیں، ایک لوکل گورنمنٹ ایکٹ اور ایک پنچایت اینڈ نیبر کونسل ایکٹ۔ اور جو پنچایت اینڈ نیبر کونسل ہے، کیا آپ اس کو بھی لوکل گورنمنٹ ایکٹ سمجھتے ہیں؟ میں تو قانونی نوظر میں اس کو لوکل گورنمنٹ ایکٹ سمجھتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جو آئین نے کہا ہے کہ ہر صوبے کی ذمہ داری ہے کہ وہ مقامی حکومتوں کے نظام کو قائم کرے، کیا وہ اس کے اندر وہ فعال کرتا بھی ہے کہ نہیں کرتا؟ اس پر تو پابندی ہے کہ آپ نے جب 4 یا 5 سال کی مدت ہے ختم ہونا ہے تو آپ نے الیکشن کرانے ہیں، کیا اس کے بھی کرانے ہیں؟ تو ایک ہی صوبے میں 2 قانون اور چاروں صوبوں میں مختلف قانون۔ مختلف قانون سے مطلب یہ کیا ہے، کہیں تو یونین کونسل ہے، کہیں تو ڈسٹرکٹ کمیٹی ہے، کہیں تو تحصیل کونسل ہے، میونسپل کارپوریشن ہے، میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے۔ آنٹی صبح ہوگی اٹھ۔ تو اس لیے تمام قوانین کے اندر یکسانیت نہیں ہے، اسی لیے اس کو لوگوں کو سمجھنا مشکل ہے۔ ان سے گزارش یہ کرنی چاہیے کہ ایک ہی ملک کے اندر 4 صوبوں کے ڈیفرنٹ قوانین، چلو ہر صوبے کو 18ویں ترمیم کے بعد قانون بنانے کا اختیار ہے، کہ کیونکہ یہ چیپٹر جو ہے اب صوبائی حکومت کو 18ویں ترمیم کے بعد چلا گیا ہے۔ اس میں ایک خوش قسمتی بھی ہے، خوش قسمتی یہ ہے کہ پہلے تو جتنی بھی ہماری حکومتیں تھیں وہ یہ چاہتی تھی کہ مرکز ہی جو ہے وہ پاورفل رہے اور مرکز کے پاس ہی سارے اختیارات رہے۔ چلو اب وہ صوبوں کے پاس گئے ہیں، اب صوبے دل بڑا کریں اور یہ اختیارات جو ہیں نچلی سطح تک پہنچائیں۔ ایک تو کوشش یہ ہونی چاہیے چاروں صوبوں کے قوانین میں جتنی حد تک ہو سکے یکسانیت ہونی چاہیے۔ دیکھیں بڑی مشکل سے ہماری قوم نے یونین کونسل کا لفظ سمجھا تھا اور یونین کونسل کے دفاتر کے کام سمجھتے تھے۔ اب یونین کونسل کا اگر آپ کے قانون میں سے لفظ ہی ہٹ جائے تو یہ جو نیبرہڈ کونسل اور پنچایت کونسل، یہ ایک ڈیفرنٹ قسم کے میننگز دیتے ہیں اور ڈیفرنٹ قسم کے ادارے ہیں۔ ہر
جس طرح اب پنجاب کے اندر مشکل پتہ کیا ہوئی ہے؟ پنجاب کے اندر لاہور کے لیے علیحدہ قانون ہے، وہ جو 10-11 بڑے اضلاع ہیں ان کے لیے علیحدہ قانون ہے، اس کے بعد نیچے وہ آتے ہیں، یعنی 3 قسم کی کیٹیگریز ہیں سیٹس کے اعتبار سے بھی۔ تو اتنی زیادہ یہ جو عدم یکسانیت ہے، یہ جو یکسانیت نہیں ہے، تو اس کو ایک تو کم سے کم ہونا چاہیے۔ ہمیں سب کو مل کے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ قوانین کو آسان بنائیں، لوگوں کی سمجھ کے لیے بنائیں، اور پھر وہ جو ہے کوشش کریں کہ یہ ایک ہی طرح کے سارے قانون ہوں۔ تو میں ابھی یہیں ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ آپ جتنی بھی خواتین ہیں لازمی طور پر آپ براہ راست سیٹوں پر بھی الیکشن لڑیں، خصوصی طور پر چیئرمین ہیڈ کا الیکشن بنیں۔ اگر آپ کو سیاسی جماعتیں یہ اپنے میں شامل نہیں کرتی، اپنا علیحدہ الیکٹرل گروپ بنائیں، اس کو رجسٹر کرائیں الیکشن کمیشن کے پاس، ضلعی الیکشن کمیشن کے پاس ہوتا ہے، وہ ضروری نہیں کہ آپ نے الیکشن کمیشن آنا ہے، اس میں کرائیں اور اس میں کنٹیسٹ کریں۔ گاڈ بلیس یو۔